اے مسلمان، اب یہ سستی، کاہلی، نکما پن چھوڑ دے، ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو مصطفیٰ کے دریا میں ڈال دے کہ میں آپ کا وہ سوالی ہوں کہ جس نے اپنے پیالے کو کبھی دوسرے کی نہر سے نہیں بھرا، مجھے جب بھی جو ملا وہ آپ سے میں نے لیا۔ کہ جو منزل ہے انسان کی، منتہا ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ تو یہ چیز پھر عقل کی روشنی میں، جس عقل پر اقبال تنقید کرتا ہے، اس کی پھر منزل خدا نہیں ہے۔ اس لیے اقبال نے عشق کی بات کی ہے، اور عشق کو عقل پر بالا اس لیے رکھا ہے کہ یہی عشق ہے جو آپ کا عقیدہ ہے۔ اربغان حجاز میں ایک اور ربائی اقبال نے لکھی، تو اے اللہ میں تیری بارگاہ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ تو اس دن مجھے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور رسوا نہ کرنا، اور میرا نامہ اعمال آپ کی نگاہوں سے چھپا رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے علامہ اقبال کے تصور عشق پہ بات کرنی ہے، اس لیے کہ گزشتہ نشست میں اور مجلس میں ہم نے جو اشعار پڑھے، مطالعہ کیا، تو ان میں عشق کا ذکر بھی تھا۔ تو یہ ضروری ہے کہ اقبال کے جو مختلف تصورات ہیں ان پہ ہم اختصار کے ساتھ بالاجمال ان پہ ضرور ہم گفتگو کرتے چلے جائیں۔ آج کی جو ہماری نشست ہے، ایک تو ہے عشق، محبت آپ اس کو کہہ لیجئے، اور پھر ہے عشق رسول۔ یہ دو تصورات آپ کہہ لیجئے، یا یہ دو پہلو کہہ لیجئے جو اقبال کے شاعری میں اور نثر میں ہمیں ملتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اقبال کی جو والہانہ عقیدت ہے، محبت ہے، وہ بھی اپنے کمال پر اور اپنے عروج پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ جیسا میں نے پہلے بیان کیا کہ ایک قرآن مجید، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے آپ کا عشق اور محبت، یہ دونوں ان محرکات نے اقبال کی شخصیت کی تعمیر بھی کی، اور اقبال نے پھر جو کچھ زندگی میں لکھا اور جو کچھ کہا، اس کا جو بنیادی محور رہا، مرکز رہا، وہ قرآن مجید اور پھر ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال در حقیقت زوال کے زمانے کا شاعر ہے، یعنی مسلمانوں پر جب زوال طاری ہوا اور محکومیت، اور مسلمان علم کے حوالے سے اور تحقیق میں اور اخلاق میں مسلمان جیسے جیسے زوال پذیر ہوتے چلے گئے، تو بر صغیر میں جب یہ زوال مسلمانوں کا انتہا کو پہنچا، تو وہ زمانہ ہے اقبال کا۔ اس لیے اقبال کی جب شاعری کو آپ پڑھیں تو اس پہلو کو ضرور اپنے مد نظر رکھیں کہ اقبال کی یہ بہت بڑی خدمت ہے، اور یہ بہت بڑی سروس ہے اقبال کی کہ اس نے اس زمانے میں، اس دور میں مسلمانوں کو جگایا اور مسلمانوں کو اٹھایا۔ اور یہ جو عشق کا تصور ہمارے ہاں تصوف میں یا صوفیاء کے ہاں موجود تھا، یا اب بھی موجود ہے، تو اقبال نے بالکل اس کے برعکس اور اس کے مقابل عشق کا تصور بیان کیا۔ اقبال کا جو تصور عشق ہے، جس طرح اقبال نے بیان کیا، پہلے اس کا ایک خلاصہ کہہ لیجئے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر ہم اقبال کی شاعری کی طرف آئیں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اقبال کی جو والہانہ عقیدت اور محبت ہے، پھر ہم اس پر بھی کچھ بات کریں گے، اور واقعہ ایک میں آپ کو سناؤں گا آخر میں کہ کس طرح اقبال نے ربائی لکھی، اور پھر وہ ربائی ایک صاحب نے، محمد رمضان عطائی، جو ڈیرہ غازی خان کے تھے، انہوں نے اقبال سے گزارش کر کے وہ ربائی لے لی، اور پھر اقبال نے ایک اور ربائی لکھی۔ تو وہ بڑا سوز و گداز سے بھرا ہوا واقعہ ہے، روحانیت سے بھرا ہوا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو محبت اقبال کو تھی، اس کا پھر اظہار ہوتا ہے اس میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اقبال کے نزدیک عشق جو ہے وہ کوئی افیون نہیں ہے کہ انسان عشق کے نشے میں مست ہو جائے اور پھر دنیا سے بے خبر ہو جائے،
بلکہ اقبال یہ کہتا ہے کہ یہ ایک عالمگیر قوت حیات کا نام ہے، یعنی یونیورسل، ایک جیسے آپ کہہ لیجئے کہ ایک موٹیو ہے یہ انسانی زندگی کا، اور انسان کی زندگی میں انقلاب اور تبدیلی لانے کا جو ذریعہ ہے وہ در حقیقت عشق ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عزم ہے، ارادہ ہے، انسان کی خواہش ہے، تو انسان خود کو آراستہ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیتا ہے کہ اس نے اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے، اور مقصد کو حاصل کرنے میں اس نے جہد مسلسل سے کام لینا ہے۔ اس نے زندگی میں ایک مقصد، ایک گول اس نے اپنا مقرر کیا، ایک اپنی ڈیسٹینیشن رکھی، اور پھر اس کے لیے اس نے مسلسل کوشش کی، اور اس خواہش، اس ارادے اور عزم اور آرزو کے ساتھ کہ میں نے اپنے اس گول کو حاصل کرنا ہے۔ یہ در حقیقت اقبال اس کو عشق کہتا ہے۔ اور پھر اقبال نے عقل کو بھی بیان کیا، یعنی عشق کے مقابل۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اقبال عقل کی توہین کرتا ہے، اقبال عقل کی تعریف بھی کرتا ہے، لیکن جو نقطہ ہمیں اقبال اس حوالے سے سمجھاتا ہے وہ نقطہ یہ ہے، آپ اس کو اس مثال سے سمجھ لیجئے کہ جیسے قرآن مجید دنیا کے مقابل میں آخرت کو بیان کرتا ہے، دنیا کے مقابلے میں دین نہیں۔ یہ ہمارے ہاں غلط تصور ہے کہ ہم دنیا کے مقابلے میں دین کو یا دین کے مقابلے میں دنیا کو رکھتے ہیں، بلکہ دین تو وہ ضابطۂ حیات ہے کہ جس کے مطابق ہم نے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ دنیا کے مقابل میں آخرت ہے، یعنی یہ دنیا ایک جہان ہے اور آخرت ایک جہان ہے۔ تو اب ہمارے ہاں جب اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کے بارے میں یعنی اس حوالے سے جب گفتگو کرتا ہے اور مذمت کرتا ہے، تو وہ در حقیقت دنیا کی مذمت نہیں کرتا، وہ دنیا کے بارے میں جو لوگوں کی ایک اپروچ ہے، ایک رویہ ہے، اس کی مذمت کرتا ہے۔ جیسے قرآن پاک کہتا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا دنیا مذموم نہیں ہے، مردود نہیں ہے، دنیا حرام نہیں ہے، اور دنیا نجس نہیں ہے۔ یہ جو سوچ اور فکر کفر پر مبنی جو نظریہ ہے کہ آخرت کو چھوڑ دیا، اور قرآن نے کہا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ مولانا مودودی نے یہی ترجمہ کیا۔ تو یہ جو ترجیح دینے کا تصور ہے در حقیقت یہ مذموم ہے، یہ ناپسند ہے۔ تو اقبال پہ لوگوں نے یہ الزام لگا دیا کہ اقبال تو عقل کے خلاف بات کرتا ہے اور عقل کو برا خیال کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اقبال در حقیقت عشق اور عقل کا جو دائرہ کار ہے، اقبال اس کو طے کرتا ہے۔ یعنی سب کچھ عقل نہیں ہے، عقل سے ماورا وحی ہے بلند، اور وحی کی روشنی میں عقل نے اگر کوئی فیصلہ کیا تو اس وحی کی روشنی میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عقل کا یہ فیصلہ درست ہے یا غلط ہے۔ تو اقبال نے اس لیے جب عشق کی بات کی ہے تو اس عشق کو خود آگہی بھی کہا، باطنی شعور بھی کہا، عشق کو دل بھی کہا، محبت بھی کہا، شوق بھی کہا، آرزو مندی بھی کہا، درد بھی کہا، سوز بھی کہا، جستجو بھی کہا، مستی بھی کہا، وجدان بھی کہا، اور اسی عشق کو پھر جو خدا کی طرف سے رہنمائی اتری اس کو بھی اقبال نے عشق کہا۔ تو لہٰذا ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم کسی کو پڑھتے ہیں، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر یہ بات لگا دی گئی کہ بھئی امام غزالی نے جب سے تصوف پہ لکھا اور تصوف مسلمانوں میں عام ہوا تو تب سے امام غزالی کی وجہ سے مسلمانوں کی توجہ فلسفہ سے ہٹ گئی۔ حالانکہ اصل بات یہ کہ امام غزالی مسلمانوں کے اس دور میں پیدا ہوئے جس دور میں مسلمانوں کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ جب زوال شروع ہوا تو غزالی کے زمانے میں جو لوگوں میں دولت کی طرف لالچ اور حرص طمع پیدا ہو چکا تھا اور اقتدار کی خاطر مسلمان لڑ رہے تھے،
علماء کا کردار بالکل پست ہو چکا تھا، آپس میں مناظرہ بازی، آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو چکے تھے، ایک دوسرے سے لڑنا اور چھوٹے چھوٹے مسائل پر، فروعات پر آپس میں الجھنا۔ تو لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ امام غزالی نے تصوف کی بات کی ہے تو انہوں نے امام غزالی پہ یہ کہہ دیا کہ جی یہ انہوں نے تصوف کی وجہ سے لوگوں کو عملی زندگی سے دور کر دیا۔ حالانکہ ہر شخص اپنے زمانے میں قید ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ عالمگیریت، یونیورسیلٹی، آفاقیت یہ صرف اللہ کے کلام کو حاصل ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حاصل ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو انسان بھی دنیا میں آیا ہے، جو بھی امام اور فقیہ، محدث، مفسر، وہ اپنے زمانے میں قید تھے۔ ان کی تحقیق، ان کا اجتہاد، ان کی تشکیل، ان کی تشریح، ان کی تفسیر وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے تھی۔ تو لہٰذا امام غزالی ہوں، کوئی ہو، تو اس پس منظر کو کبھی بھی ہمیں نہیں رد کرنا چاہیے، ہمیشہ یہ پس منظر سامنے رکھنا چاہیے۔ اقبال پر بھی اسی طرح کی تہمت، الزام لگا دیا گیا کہ اقبال تو عقل کا مخالف ہے اور صرف عشق کی بات کرتا ہے۔ حالانکہ جنہوں نے اقبال پہ یہ الزام لگایا وہ اصل اقبال کے تصور عشق سے ہی واقفیت نہیں رکھتے، کہ اقبال نے تصور عشق میں یہ نہیں کہا کہ عشق یہ ہے کہ بس اپنے مجازی محبوب جو ہے یا جو محبوب ہے اس میں بس اس کی محبت میں، چاہت میں تم مست ہو جاؤ، دنیا چھوڑ دو، ترک کر دو، زہد کو اختیار کر لو اور تارک دنیا بن جاؤ، کام چھوڑ دو، سب کچھ بھول جاؤ۔ نہیں، یہ عشق کا تصور ہمارے ہاں شاعری میں موجود ہے۔ اس کو غالب بھی بیان کرے گا، میر درد بھی بیان کریں گے، میر تقی میر بھی بیان کریں گے، آشفتہ بھی بیان کریں گے، بڑے بڑے شعراء نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور اب بھی ہمارے ہاں ہمارے شعراء نے اسی طریقے سے عشق اور مستی کو بیان کیا ہے۔ لیکن اقبال کے ہاں عشق بالکل ایک مختلف تصور کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ میں آگے اشعار میں آپ کو سناؤں گا، بتاؤں گا کہ اقبال نے کس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے۔ تو اس لیے اقبال کو جن لوگوں نے دوسرے شعراء کی طرح ایک شاعر سمجھا، حافظ شیرازی کی طرح، تو نظامی کی طرح، فردوسی کی طرح، تو انہوں نے بے شک اقبال کے حوالے سے یہ بات کہہ دی، لیکن در حقیقت اقبال اپنے زمانے کا ایک بڑا اعلیٰ اور بڑا عرفہ صرف شاعر نہیں۔ اقبال تو کہتا ہے بھائی چونکہ لوگوں کو ایک بات سمجھانی تھی اور ان کے دل میں اتارنی تھی، تو اس لیے میں نے شاعری کا سہارا لیا، تو ورنہ شاعری میرا مزاج نہیں، یا میں شاعر نہیں ہوں، یعنی اصطلاحی معنی میں میں شاعر نہیں ہوں جو شاعر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے اقبال پر یہ تہمت لگائی، انہوں نے عشق کو وہی کچھ سمجھا کہ جو دنیا میں تصورات موجود تھے عشق کے۔ انہوں نے کہا جی اقبال عشق کو عقل پہ ترجیح دیتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ جو جذب و مستی کی حالت ہوتی ہے، بندہ دیوانہ بن کے رہ جاتا ہے، تو بس اقبال کہتا ہے یہ جذب اور یہ وجدان، یہ مستی جو تمہاری ہے، بس اس میں تم مست رہو اور عقل کو بالکل ہی چھوڑ دو۔ یہ نہیں ہے بات۔ اقبال کے ہاں وہی مثال جو میں نے آپ کے سامنے دین کے حوالے سے بیان کی، آخرت کے حوالے سے، اولئک لا خلاق، قرآن کہتا ہے ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا۔ اسی طرح اقبال ان پر بھی تنقید کرتا ہے جنہوں نے عقل کو سب کچھ سمجھ لیا اور عقل کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اور اس میں جو توحید ہے، رسول اللہ کی ذات اقدس سے محبت ہے، اور پھر جو جسے ہم ورلڈ ویو کہتے ہیں اس کو بالکل اگنور کر دیا۔ اقبال اس پر توجہ دلاتا ہے، یعنی خدا، کائنات اور انسان، ان کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے۔ جو عقل ہمیں ملی، ہم نے امپورٹ کی یورپ سے، مغرب سے، اقبال اس پر اسی لیے تنقید کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس عقل نے در حقیقت کائنات اور انسان کے اس تعلق میں خدا کو نکال دیا۔ کہا کہ انسان خود خدا ہے یا کائنات خدا ہے۔ یہ ساری بحث فلسفے میں موجود ہے کہ خدا کو نہ مانو خالق کو، تو خالق کو مانتے ہو تو پھر اس کی ماننی پڑتی ہے، تو یہاں سے پھر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو مغرب پر اقبال اسی پہلو سے تنقید کرتے ہیں
کہ ان کے ہاں صرف عقل ہے، انہوں نے عشق کو اختیار نہیں کیا۔ عشق میں پھر عقیدہ آتا ہے، عشق میں پھر محبت آتی ہے، عشق میں پھر عمل آتا ہے، عشق میں پھر جذبہ آتا ہے، کوشش آتی ہے، جہد مسلسل آتی ہے، پھر یہ سب کچھ عشق میں شامل ہے۔ یعنی جسے قرآن پاک کہتا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا، کہ جو منزل ہے انسان کی منتہا ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ تو یہ چیز پھر عقل کی روشنی میں جس عقل پر اقبال تنقید کرتا ہے اس کی پھر منزل خدا نہیں ہے۔ اس لیے اقبال نے عشق کی بات کی ہے، اور عشق کو عقل پر بالا اس لیے رکھا ہے کہ یہی عشق ہے جو آپ کا عقیدہ ہے، یہی آپ کی کوشش ہے، یہی محنت ہے، یہیں سے اب آپ اللہ اور رسول کو ساتھ رکھتے ہیں، ان پر آپ کا ایمان پختہ ہوتا ہے، ان سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی جسے میں انگلش میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ گاڈ اورینٹڈ لائف، اللہ اورینٹڈ لائف، یعنی خدا رخی زندگی۔ یہ در حقیقت اقبال کہ اگر فلسفہ عشق کو میں مختصر بیان کروں، وہ ہے گاڈ اورینٹڈ لائف، خدا رخی زندگی، خدا رخی نظریہ، خدا رخی عقیدہ، یہ در حقیقت اقبال کا عشق ہے۔ اب دیکھیے اسی بات کو اقبال نے ایک جگہ بیان کیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، یعنی یہ عقل ہے، یہ دل ہے، یہ نگاہ ہے، اس کا جو مرشد ہے نا، راستہ دکھانے والا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے عشق۔ اب اگلا مصرع دیکھیے، اقبال کہتا ہے عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات، کہ اگر عشق نہیں ہے نا تو پھر یہ شریعت اور دین جو ہے، اس کی جو باتیں ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ پھر بت کدائے تصورات ہیں، یعنی بت خانہ، تصورات کا بت خانہ بس یہ بن جاتا ہے اگر عشق نہیں ہے تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اگر اس عشق کو آپ نکال دیجئے، خدا کو نکال دیجئے، رسول کو نکال دیجئے، آخرت کو نکال دیجئے، تو پھر کیا ہے؟ یہ پھر بت کدائے تصورات بن کر رہ جاتا ہے۔ بس ٹھیک ہے، تصورات ہیں، نظریات ہیں، خیالات ہیں، بحثیں ہیں، فلسفہ ہے۔ ایک اور مقام پہ اقبال کہتا ہے کہ من بندہ آزادم عشق است امام من، کہ میں آزاد بندہ ہوں، عشق میرا امام ہے۔ آگے دیکھیے، عشق است امام من عقل است غلام من، عشق میرا امام ہے، عقل میری غلام ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ عشق کو ہر صورت میں ترجیح دینے کی بات اقبال کرتا ہے۔ تو کتنی جو میں نے آپ کے سامنے یہ فلسفہ رکھا ہے، اقبال کا تصور عشق رکھا ہے، تو اس کی روشنی میں اب آپ دیکھیے کہ جب اقبال کہتے ہیں کہ من بندہ آزادم، میں بندہ آزاد ہوں، عشق است امام من، عشق میرا امام ہے، عشق است امام من عقل است غلام من، کہ عشق جب سے میرا امام بنا تو عقل میرے غلام بن گئی۔ اب دیکھیے اقبال کہتے ہیں کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ یعنی سچا مومن اپنے عمل میں عشق الہی کی حرارت رکھتا ہے، یہ عشق فنا سے بچاتا ہے، یعنی عشق ہے اصل حیات، کیونکہ عشق انسان کو ابدی روحانیت اور ابدی زندگی انسان کو یہ عشق عطا کر دیتا ہے۔ تند و تیز و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام، کہ زمانے کی جو رفتار ہے یہ بہت تیز اور بہت ہی بے قرار ہے، لیکن جو عشق ہے یہ خود ایک بڑا سیلاب ہے، اور ایسا سیلاب ہے کہ یہ ہر سیلاب کو روک دیتا ہے۔ عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام، یعنی عشق کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی نکاح میں صرف موجودہ زمانہ نہیں ہے، بلکہ ایسے زمانے بھی ہیں جو بے نام ہیں اور جو وقت کی قید سے ماورا ہیں۔
یعنی یہ انسان کا سفر ہے، جسے اقبال بیان کرتا ہے کہ جب عشق کی راہ پر انسان چلتا ہے تو پھر زمانے سے اور وقت سے پھر انسان بے نیاز ہو جاتا ہے۔ بڑا خوبصورت وہ شعر ہے کہ جس میں اقبال کہتے ہیں کہ ہاں ہر آ کے دلش زندہ شد بعشق، سب تست بر جریدہ عالم دوام ما، کہ ہر وہ شخص کے جس نے اپنے دل کو عشق سے زندہ کر لیا تو خدا اس کا نام ہمیشہ کی دنیا میں لکھ دیتا ہے۔ جریدہ عالم دوام ما، ہمیشہ کے جہان میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو اپنے دل کو عشق سے زندہ کر لیتا ہے۔ اب آگے اقبال کہتے ہیں کہ عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ اصل تو جو شعر ہوتا ہے وہ سننے میں اس کا مزہ ہوتا ہے، جب اس کی تشریح اور اس میں انسان جاتا ہے کئی دفعہ تو وہ جو الفاظ کا چناؤ اور جڑاؤ ہوتا ہے نا، تو وہ نثر میں جا کر وہ بکھر جاتا ہے۔ یعنی اقبال یہ کہتے ہیں کہ اقبال عشق کو وحی، نبوت اور الہی پیغام جو ہے، خدا کا پیغام، اس کی روح اقبال قرار دیتا ہے۔ اور اقبال یہ بھی کہتا ہے کہ جبریل کی جو پرواز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے وہ اور قرآن، یہ سب عشق کے مظاہر ہیں۔ یعنی عشق ہی، یہ اگر کسی نے سمجھنا ہو تو اس کو دیکھیں، جبریل کی پرواز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور قرآن، یہ سب عشق کے مظاہر ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک، یعنی یہ عشق کی مستی ہے، پیکر گل، یہ جو انسان کا وجود ہے مٹی کا، یہ تابناک، یہ روشن وجود ہے۔ عشق ہے صحبائے خام، عشق ہے کاس الکرام، عشق کیا ہے؟ روحانی شراب ہے، اور یہ کاس الکرام ہے، کاس الکرام یعنی جو پاکیزہ اچھے لوگ ہیں ان کا یہ جام ہے۔ عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ یعنی عشق فقیہ حرم ہے، حرم کا ایک یعنی عالم ہے، عالم دین ہے، اور عشق سپاہ کا سردار ہے، یعنی جو لشکر ہے اس کا سردار بھی یہی ہے۔ عشق ابن السبیل، عشق یعنی خود راہ کا مسافر بھی ہے، اور اس کے پھر ہزاروں مقام ہیں۔ عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات، یعنی زندگی کی جو یہ حرکت ہے، لطافت ہے اور جوش ہے، اس کا جو سرچشمہ اور اس کی جو بنیاد ہے وہ عشق ہے۔ اور اقبال کہتا ہے کہ اگر عشق نہ ہو تو زندگی بالکل بے روح اور بے جان اور مردہ ہو جاتی ہے۔ یہی عشق ہے کہ جو زندگی میں جان بھرے رکھتا ہے۔ اب آگے دیکھیے، کہتے ہیں کہ مومن از عشق است و عشق از مومن است، مومن عشق سے ہے اور عشق مومن سے ہے۔ عشق را ناممکن ما ممکن است، کہ جو ہمارا ناممکن ہوتا ہے نا اس کو عشق ممکن کر دیتا ہے۔ یہ وہ شخص کے جو اپنے ارادوں کو کمزور کر بیٹھتا ہے، اور اس کے مقابل میں وہ شخص کے جس کے ارادے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، مستحکم ہوتے ہیں، آپ دیکھیے کہ وہ اپنے اسی ارادے سے، اپنے عشق سے ناممکن کو وہ ممکن بنا لیتا ہے۔ عشق عقل در، اب عقل کی بات اقبال کرتا ہے، عقل در پیچاک اسباب و علل، عشق چوگان باز میدان عمل۔ یہ جو عقل ہے یہ دلائل میں، اسباب میں پھنسی رہتی ہے۔ اب یہاں پر جو اقبال کی تنقید ہے وہ ایسی عقل کے جو ان معاملات میں پھنسی رہتی ہے، یعنی عقل غلام رہتی ہے ان باتوں کا کہ جو وہ دیکھتی ہے کہ بھئی یہ 2 اور 2 4 ہیں یا نہیں ہیں، ان میں اپنے آپ کو الجھائے رکھتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے راستے، چھوٹے چھوٹے مقام ہیں وہاں پر عقل رک جاتی ہے، لیکن عشق جو ہے، جبکہ عشق وہ میدان عمل میں پولو کا کھیل کھیلتا ہے، جس طرح پولو کھیلے جاتے۔
عشق سید از زور بازو افگند عقل مکار است و دام می زند، یعنی عشق اپنے قوت بازو سے شکار کرتا ہے عشق، لیکن عقل کیا ہے، وہ فطرتاً مکار ہے، مکر و فریب کے وہ جال جو ہے دام، اس کو وہ پھیلاتی اور بچھاتی رہتی ہے۔ اقبال نے ایک جگہ یہ بھی کہا نا کہ عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم، یعنی عقل جو ہے وہ عیار ہے، وہ مختلف اپنے بھیس بدل لیتی ہے، کبھی وہ ملا بن جاتی ہے عقل، کبھی وہ زاہد بن جاتی ہے، کبھی وہ حکیم بن جاتی ہے، فلسفی بن جاتی ہے، لیکن جو عشق ہے، اقبال کہتا ہے کہ عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ اور اسی طریقے سے آگے دیکھیے اب اقبال، جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ مغرب پر اقبال کی جو تنقید ہے، غربیاں را زیرکی ساز حیات، شرقیاں را عشق راز کائنات، اہل مغرب کے لیے دانش جو ہے، عقل، وہ کیا ہے، زندگی کا ساز و سامان ہے، اور جبکہ اہل مشرق عشق کو کائنات کا راز سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر غربیاں کا لفظ ہے، یعنی کوئی اس کو غریبہ نہ پڑھے، یہ غربیاں یعنی مغرب سے۔ اقبال کہتا ہے کہ مغرب کے لیے جو دانش، بس وہ اس کا اوڑھنا بچھونا ساز و سامان سب کچھ وہی ہے، اور اہل مشرق کی اقبال بات کرتا ہے، تو یعنی جب ہم مشرق اور مغرب کی بات کرتے ہیں تو یہ یعنی ایک خطہ یا ایک ڈائریکشن یہ نہیں ہے بات، بلکہ جب ہم مشرق کی بات کرتے ہیں تو مشرق کا لفظ الہامی علوم کے لیے بولا جاتا ہے، الہامی مذاہب کے لیے بولا جاتا ہے، تو یہ مشرق کا لفظ تاریخ میں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے اقبال نے کہا کہ شرقیاں را عشق راز کائنات، کہ جو اہل مشرق ہیں یہ عشق کو کائنات کا راز سمجھتے ہیں۔ زیرکی از عشق گرد حق شناس، کار عشق از زیرکی محکم اساس، یعنی یہ جو دانش ہے، اب دیکھیے اقبال نے کس طرح عقل اور عشق کو دونوں کو آپس میں ملا کر بات کی، کہا کہ یہ جو دانش ہے، عقل ہے، یہ عشق سے حق شناس کی معرفت حاصل، یعنی دانش عشق سے، یعنی ایسی محبت، ایسا عشق جو دانش کے ساتھ ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے، حق شناس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر کار عشق کا زیر کی محکم اساس، جبکہ عشق کا جو معاملہ ہے وہ پھر زیرکی سے مضبوط بنیاد والا بن جاتا ہے، یعنی پھر جو عقل ہے اگر اس کے ساتھ عشق بھی مل جائے نا تو پھر یہ مضبوط بنیاد اس کی بن جاتی ہے۔ تو اگر صرف عقل ہو اور پھر عشق ساتھ نہ ہو تو پھر بنیاد مضبوط نہیں ہوتی۔ آگے دیکھیے کہتے ہیں کہ عشق چوں بازیر کی ہمبر شود، نقش بند عالم دیگر شود، یعنی عشق جب دانش کے ساتھ مل جاتا ہے، دانش کے ساتھ عقل سے مل جاتا ہے، ہم آغوش ہو جاتا ہے، یعنی جب عشق اور دانش دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، ہم آغوش ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، تو پھر تو وہ ایک نئی دنیا کا نقش پیدا کرنے والا بن جاتا ہے۔ پھر بات بنتی ہے عشق اور دانش کے ہم آغوش ہونے سے، آپس میں مل جانے سے، پھر ایک نئی دنیا کا نقش پھر اس سے پیدا ہوتا ہے۔ خیز و نقش عالم دیگر بنے، عشق را بازیر کی آمیزت دے، اب کہتے ہیں کہ تو اٹھ اور ایک اور ہی دنیا کا نقش ثبت کر، یعنی عشق اور زیرکی کو، عقل کو، دانائی کو، دانش کو، تو دونوں کو آپس میں ملا دے۔ یہ اب مسلمان سے اقبال یہ کہتے ہیں، یعنی ادھر اس فلسفہ میں، اس دنیا میں صرف زیرکی کی بات ہے، دانش کی بات ہے، عقل کی بات ہے، اور ادھر جو مشرق کا معاملہ ہے، ان کے پاس تو بیچاروں کے پاس اب تو نہ کوئی عشق رہا ہے، نہ کوئی زیرکی، نہ عقل رہی، دونوں چیزیں رخصت ہو گئیں۔ اگر عشق کو بھی صحیح طریقے سے ہم نے سمجھا ہوتا تو عقل کو ہم ساتھ لے کر چل رہے ہوتے۔ ہمارے ہاں تو عشق کا بھی جو مفہوم بیان کیا گیا وہ تو بالکل ہی بے عقلی کی بات ہوگی۔ اقبال کہتے ہیں عشق سیکل می زند فرہنگ را، کہ جو عشق ہے وہ آدمی کے ارادے
اور انسان کے عقل کو جلا بخشتا ہے عشق، ان میں آب و تاب کو پیدا کرتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں جوہر آئینہ بخشد سنگ را، عشق پتھر کو آئینے میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی پتھر بھی ہونا تو اس کو بھی نرم و نازک عشق بنا دیتا ہے، یعنی انسان کی شخصیت اور انسان کی ذات کو عشق تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، بدل کر رکھ دیتا ہے، اتنی بڑی طاقت ہے یہ عشق۔ میں کچھ واقعات بھی آج لایا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کا جو تعلق تھا اور کس طرح وہ اس کا اظہار کرتے تھے۔ اب دیکھیے صحابہ کی محبت کو دیکھیے، یعنی محبت کوئی بے عملی کا نام تو نہیں ہے، اور عشق دنیا سے بے خبری کا نام تو نہیں ہے۔ صحابہ کا عشق اور صحابہ کی محبت دیکھیے، اسلام سے، دین سے، غزوات واقع ہوئے، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق۔ اب آپ جائزہ لیجئے کہ اس میں صحابہ موجود تھے نا، یعنی وہ سرگرم رہے، پرجوش رہے۔ یہ در حقیقت عشق یہاں سے اقبال لیتا ہے، عشق کا مفہوم، عشق کا فلسفہ، قرآن سے، حدیث سے، سنت سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی سے، کیونکہ عشق عاشق کہہ لیجیے یا محب کہہ لیجیے، اس کے جو سب سے خوبصورت پیکر ہے، سب سے خوبصورت مثال ہے، وہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ہے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ اہل دل را سینہ سینہ دہد، با ہنر منداں ید بیضا دہد، کہ اہل دل کو وادی سینہ کا سینہ عطا کرتا ہے عشق، یعنی کوہ طور، طور سینہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کا سینہ اہل دل کو عشق عطا کرتا ہے، اور جو ہنر مند ہوتے ہیں ان کو ید بیضا عطا کرتا ہے۔ اب یہ ایک میٹافوریکل ایک لینگویج جس کو ہم کہتے ہیں، سمبولک، اقبال وہ استعمال کر رہا ہے، یعنی اہل دل کو وادی سینہ، سینہ کی وسعت اور شرح صدر یہ عشق انسان کو عطا کرتا ہے، اور ید بیضا یعنی یہ عشق جو ہے، یہ جو ہنر مند ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، صلحاء ہوتے ہیں، ان کو ید بیضا عطا کرتے ہیں، یعنی یہ پھر دنیا میں روشنی تقسیم کرتے اور بانٹتے ہیں۔ آگے پھر اقبال کہتے ہیں کہ پیش او ہر ممکن و موجود مات، جملہ عالم تلخ او شاخ نبات، کہ عشق کے سامنے ہر ممکن اور ہر موجود، یعنی کائنات اور اس کی ہر شے مات ہے، یعنی شکست ہے ان کو۔ سارا جہان تلخ ہے تو عشق کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ وہ مصر کی ڈلی ہے، جیسے مصری میٹھی ہوتی ہے نا، مصری، اس کی ڈلی ہے یہ عشق، اور جہان کیا ہے؟ یہ تلخ ہے، یہ کڑوا ہے سارا جہان۔ اور آگے پھر کہتے ہیں گرمی افکار از نار اوست، آفریدن جان دمیدن کار اوست، کہ ہمارے افکار کی گرمی اس آگ سے ہے، یعنی میں اگر کشید کرتا ہوں، لیتا ہوں، تو میں اس عشق سے میں لیتا ہوں جو میرے نظریات ہیں، اور یہ جو پیدا کرنا یا ظاہر کرنا یہ اسی کا کام ہے۔ اور پھر یہ عشق کا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ آفریدن جان دمیدن کار اوست، یہ عشق یہ ہے کہ جو تخلیقی قوت پھر انسان میں پیدا کر دیتا ہے۔ عشق مور و مرغ و آدم را بس است، عشق تینا ہر دو عالم را بس است، عشق ہر مخلوق کے لیے کافی ہے، عشق اکیلا ہر دو جہان کے لیے، دنیا کے لیے کافی ہے۔ اب ہر مخلوق کے لیے یہ بھی بات میں بتاتا چلوں کہ اقبال ہر مخلوق کے لیے عشق کو بیان کرتا ہے، لیکن اس عشق میں سب سے بڑا مقام انسان کا ہے، اور پھر انسانوں میں سب سے بڑا مقام پیغمبروں کا ہے، اور پیغمبروں میں پھر سب سے بڑا مقام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے حوالے سے جو اقبال کہتا ہے اس کے بھی چند اشعار آپ سنیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ می ندانی عشق و مستی از کجا است، کیا تو نہیں جانتا کہ یہ جو عشق ہے، یہ جو مستی ہے اور یہ جو محبت ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ این شوا آفتاب مصطفیٰ است،
یہ رسول اللہ کے آفتاب کی شعائیں ہیں، رسول اللہ کے نبوت اور رسالت کا جو چاند ہے، اپنا سورج ہے، یہ اس کی شعائیں ہیں، یہ وہاں سے عشق آتا ہے۔ زندہ تا سوز او در جان توست، این نگاہ دارندہ ایمان توست، کہ تو اس وقت تک زندہ ہے جب تک اس آفتاب کی تپش تیری روح میں ہے، یعنی رسول اللہ کی محبت جب تک تیری روح میں ہے تب تک تو زندہ ہے۔ اور یہ جو تپش ہے نا، جو تیری روح میں تپش ہے، جوش ہے، ایک سرگرمی ہے، ایمان ہے، یقین ہے، فرمایا کہ یہ عشق جو ہے، یہ جو تپش ہے، یہ تیرے ایمان کی محافظ ہے، یہ تیرے ایمان کو محفوظ کرتی ہے، تو اس عشق کی حفاظت کر۔ آگے کہتے ہیں مصطفیٰ بحر است و موج او بلند، خیز و این دریا بجوئے خیش و بند، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سمندر ہیں جس کی موجیں بہت بلند ہیں، اٹھ اور اس سمندر کے فیضان کو اپنی ندی میں سمیٹ لے۔ تو ندی ہے، نالا ہے چھوٹا سا، تو ایسے کر، اس موج سے تو، اس سمندر سے تو فیض حاصل کر، اور جتنا تجھے فیض ملتا ہے جو تو سمیٹ سکتا ہے تو اپنی ندی میں اس کو سمیٹ لے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یک زمان خود را بے دریا در فگن، تاروان رفتہ باز آید بے تن، اے مسلمان اب یہ سستی، کاہلی، نکما پن چھوڑ دے، ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو مصطفیٰ کے دریا میں ڈال دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریا میں، سمندر میں اپنے آپ کو ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ تاکہ تیری جو جان چلی گئی ہے نا تیرے بدن میں، جو تیری بدن سے جان نکل گئی، وہ جان تاکہ پھر واپس آ جائے، یعنی تیرے لیے جو آب حیات ہے، زندگی کا پانی ہے، تیری زندگی کو باقی رکھنے کا، وہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے مازنہ میں مصطفیٰ است، کہ مسلمان ہے ہی وہی کہ جس کے دل میں رسول اللہ کا مقام ہے، اور مسلمان کی آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ ہم مسلمانوں کی آبرو، عزت، وہ رسول اللہ کے اسم گرامی سے وابستہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ خاک یثرب از دو عالم خوشتر است، اے خنک شہر کے آنجا دل برست، کہتے ہیں کہ جو یثرب کی خاک ہے وہ دونوں عالم سے زیادہ اچھی ہے۔ وہ کیوں اچھی ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر میرا دل بر رہتا ہے، یعنی دل بر سے مراد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ وہ بڑا خوبصورت یہ شعر ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ خواجہ من، اے میرے آقا، نگاہ دار آبروئے گدائے خیش، آنکھ از جوئے دیگران پر نکند پیالہ را، کہ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے اس گداگر کی، اس فقیر کی، بھکاری کی عزت اور آبرو کی حفاظت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے در کا یہ جو گدا ہے نا، اقبال، یہ دوسروں کی نہر سے اپنا پیالہ نہیں بھرتا، یعنی میں یا رسول اللہ صرف آپ کا خوش اچی ہوں، میں قرآن سے اور آپ کی ذات اقدس سے میں استفادہ کرتا ہوں، فیض حاصل کرتا ہوں، میں دنیا کی نہروں سے، دریاؤں سے، نالوں سے میں کچھ نہیں لیتا۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے آپ سے کہ میری عزت و آبرو کی حفاظت آپ فرمائیے۔ خواجہ من، اے میرے آقا، نگاہ دار آبروئے گدائے خیش، کہ مجھ گداگر کی، میں گداگر کا لفظ بول رہا ہوں یعنی بھکاری، مانگنے والا، اپنے اس بھکاری اور اس گدا کی آبرو پر نظر رکھیے، اس لیے کہ آنکھ از جوئے دیگران پر نکند پیالہ را، کہ میں آپ کا وہ سوالی ہوں کہ جس نے اپنے پیالے کو کبھی دوسرے کی نہر سے نہیں بھرا، مجھے جب بھی جو ملا وہ آپ سے میں نے لیا۔ اب اس کے بعد آئیے اس واقعے کی طرف۔ اللہ اکبر۔ محمد رمضان یہ صاحب تھے جو ڈیرہ غازی خان میں رہتے تھے، اور
ڈیرہ غازی خان میں ہی مولانا محمد ابراہیم ناگی یہ صاحب تھے، اور مولانا جو ابراہیم تھے، مولانا ابراہیم بھی اقبال کے ساتھ ان کی ملاقات وغیرہ ہوتی رہتی تھی، یہ لاہور آتے تھے، اقبال سے ملتے تھے۔ تو اب یہ بیان کرتے ہیں کہ اقبال کے پاس یہ آئے اور پھر علامہ اقبال نے ان کو اپنی ایک ربائی سنائی۔ اب ربائی سنائی تو مولانا ابراہیم نے وہ ربائی لکھ لی۔ تو پھر جب واپس گئے تو معمول کے مطابق جو محفل لگی، مجلس لگی، تو اس میں یہ مولانا ابراہیم بیٹھے، تو وہ جو محمد رمضان عطائی تھے تو وہ بھی بڑے عشق والے تھے۔ تو مولانا نے پھر اپنی جیب سے وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا اور پھر وہ عطائی جو تھے محمد رمضان ان کو دکھایا، اور وہ علامہ نے خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر وہ شعر ان کو دیا۔ اب مولانا کہنے لگے ابراہیم کہ رمضان، علامہ صاحب کی تازہ ربائی سنو، اور پھر وہ ایک عجیب کیفیت میں اس کو پڑھنے لگے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ ربائی یہ ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم را تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، کہ اے اللہ تو دونوں جہانوں کو عطا کرنے والا ہے، تو غنی ہے، دونوں جہانوں سے تو بے نیاز ہے، اور تو دونوں جہانوں کو عطا کرنے والا ہے۔ من فقیر، جبکہ میں فقیر ہوں، منگتا ہوں، سوالی ہوں۔ تو روز محشر عذر ہائے من پذیر، روز محشر میری معذرت کو قبول کر لینا اور پھر مجھے بخش دینا۔ یہ پہلا شعر ہو گیا۔ دوسرا ہے کہ ور حسابم رات بینی ناگزیر، کہ اگر پھر بھی میرا نام اعمال کا حساب اگر ناگزیر ہو، لازمی ہو، ضروری ہو کہ آپ میرا حساب و کتاب لیں، تو پھر عرض کرتے ہیں کہ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو پھر اے میرے مولا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے پوشیدہ پھر میرا حساب کتاب رکھنا۔ اب یہ انہوں نے ربائی سنائی تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ مولانا کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، لیکن محمد رمضان عطائی کی کیفیت روتے روتے بگڑ گئی، اور اسی عالم وجد میں فرش پر گرے، چوٹ آئی، بے ہوش ہو گئے۔ ربائی ان کے دل پر نقش ہو کے رہ گئی، اٹھتے بیٹھتے گنگناتے اور روتے رہے، اور پھر حج پر چلے گئے۔ اچھا، پھر حج سے جب ان کی واپسی ہوئی تو پھر انہوں نے اقبال کی خدمت میں ایک خط بنا کر یہ بھیجا کہ بھئی یہ جو آپ کی ربائی ہے نا، یہ اپنی ربائی یہ آپ مجھے عطا کر دیں۔ الفاظ کیا ہیں خط کے؟ کہ فقیر کی تمنا ہے کہ فقیر کا تمام دیوان لے لیں، اور یہ جو ربائی ہے نا یہ مجھے عطا فرما دیں۔ اس کے بعد پھر علامہ اقبال نے خط لکھا اور بھیجا، کچھ دنوں کے بعد وہ خط مل گیا۔ اب اقبال نے کیا لکھا؟ جواب میں کہا کہ جناب من، میں ایک مدت سے صاحب فراش ہوں، خط و کتابت سے معذور ہوں، باقی شعر کسی کی ملکیت نہیں، آپ بلا تکلف و ربائی جو آپ کو پسند آ گئی ہے اپنے نام سے مشہور کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یعنی وہ جو ربائی ہے وہ اقبال نے ان کو دے دی۔ ارمغان حجاز کے لیے اقبال نے منتخب کی تھی، پھر اس میں سے وہ نکال دی۔ پھر ارمغان حجاز میں ایک اور ربائی اقبال نے لکھی، وہ ہے کہ بے پایاں چوں رسد این عالم پیر، شود بے پردہ ہر پوشیدہ تقدیر، مکن رسوا حضور خواجہ مارا، حساب من ز چشم او نہا گیر۔ اے میرے رب، اے میرے اللہ، قیامت کے دن یہ جو جہان ہے، دنیا، جب یہ اپنے انجام کو پہنچ جائے، یعنی یہ جہان بوڑھا ہو جائے اور ہر پوشیدہ چیز جو چھپی ہوئی ہے وہ ظاہر ہو جائے، تو اے اللہ میں تیری بارگاہ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ تو اس دن مجھے
میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور رسوا نہ کرنا اور میرا نامہ اعمال آپ کی نگاہوں سے چھپا رکھنا۔ مکن رسوا حضور خواجہ مارا، خواجہ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مجھے رسوا نہ کرنا۔ اگر ضروری ہو میرا حساب و کتاب لینا تو رسول اللہ کی چشم مبارک سے، آپ کی نظروں سے، نگاہوں سے میرے حساب کو چھپا کر مولا لینا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کہیں مجھ جیسے گناہ گار کے حساب و کتاب کو دیکھ کر آپ کو دلی تکلیف نہ پہنچے۔ علامہ اقبال کی خدمت میں یہ پہنچتے ہیں، ساتھ ان کے چودھری فضل داد تھے۔ انہوں نے تعارف کراتے ہوئے کہا یہ بوڑھا طوطا یعنی محمد رمضان، جن کو علامہ نے ربائی دے دی تھی۔ آگے جا کر بہت ہی دلچسپ بات ہے اور روحانی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بوڑھا طوطا یہ ایم اے فارسی کا امتحان دینے آیا ہے۔ علامہ اقبال ایک کھری جھلنگا چارپائی پر احرام نما سفید چادر اوڑے لیٹے تھے، سفید چادر احرام کی طرح وہ لی ہوئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ عاشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ پھر ربائی کا ذکر چل پڑا جو علامہ اقبال نے محمد رمضان عطائی کو دی تھی۔ تو عطائی نے جذب و کیف سے پڑھنا شروع کر دیا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ علامہ اقبال کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اتنا روئے کہ سفید چادر کے پلو بھیگ گئے۔ آخری ملاقات علامہ کے انتقال سے کچھ 4 ماہ قبل 1937 میں ہوئی۔ انہوں نے علامہ سے کہا کہ سنا ہے جناب کو دربار نبوی سے بلاوا آیا ہے، یعنی اس عمر میں بڑھاپے میں 38 میں تو وفات پا گئے، کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار سے آپ کو بلاوا آیا ہے۔ علامہ رونے لگے، آواز بھرا گئی، بولے ہاں بے شک، لیکن جانا نہ جانا یکساں ہے۔ آنکھوں میں موتیا اتر آیا ہے، یار کے دیدار کا لطف دیدہ طلبگار کے بغیر کہاں۔ عطائی نے کہا جانا ہو تو دربار نبوی میں وہ ربائی ضرور پیش فرمائیے گا جو اب میری ہے۔ علامہ زارو قطار رونے لگے، سنبھلے تو کہا عطائی اس ربائی کو بہت پڑھا کرو، ممکن ہے خداوند کریم مجھے اس کے طفیل بخش دے۔ اب وہ جو ربائی پہلے دن لائے تھے مولانا ابراہیم، اور جنہوں نے پہلے دن محمد رمضان عطائی کو سنائی تھی، تو وہ کبھی کبھی یہ کہا کرتے تھے کہ ظالم عطائی کان کنی تو میں نے کی اور گوہر تو اڑا لے گیا، یعنی کان میں نے کھودی اور وہ جو موتی نکلا وہ تو لے گیا۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ حضرت غریب نواز یعنی علامہ اقبال اتنی فیاضی کریں گے تو میں اپنی تمام جائیداد دے کر یہ ربائی حاصل کر لیتا اور مرتے وقت اپنی پیشانی پر لکھوا جاتا۔ اب جب یہ رمضان عطائی دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا کہ میرے مرنے پر اگر کوئی وارث موجود ہو تو ربائی مذکور میرے ماتھے پر لکھ دینا اور میرے چہرے کو سیاہ کر دینا۔ مجھے معلوم نہیں کہ موت کے بعد ان کے کسی وارث نے اس عاشق رسول کی پیشانی پہ وہ ربائی لکھی یا نہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ ڈیرہ غازی خان کے پرانے قبرستان ملا قائد شاہ میں آج بھی یہ قبر پرانی ہے، موجود ہے، اور اس پر وہی یہ ربائی لکھی ہوئی ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اقبال کا عشق اور آپ کی محبت۔ تو آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ تمام حضرات کی شرکت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔